بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں، اس کو جو حکومت نے روکنے کی کوشش کی ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اور یہ بد نصیبی ہے کہ بجٹ جیسے معاملے پر جو پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر شخص پر اثر کرتا ہے، اس پر اپوزیشن کو بولنے سے روکنے کی کوشش جو ہے قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن جو پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، اپوزیشن کا موقف دیتا ہے، اس کی تقریر بھی اس ملک کے وزیراعظم کو ناگوار گزری. عید والے دن 14 تاریخ کو آپ حضرات نے دیکھا کہ جس طرح وزراء نے، حکومتی ممبران نے گالیاں نکالی، ہلڑ بازی کی، اس کی مثال کسی دنیا کی پارلیمان میں نہیں ہے. قومی اسمبلی میں عددی برتری پر حکومت چلتی ہے. کبھی حکومت اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی نہیں کرتی، کبھی وزراء اٹھ کر گالیاں نہیں نکالتے. اسپیکر انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے. آج اسپیکر کی سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ اپوزیشن سنتی ہے کیونکہ وہ ان کا دفاع نہ کر سکا، اور نہ حکومت سنتی ہے. مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کو دبانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جس ہتھ کنڈے سے دبایا گیا وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. کم از کم ہمیں شرمندگی ہے کہ ہمارے ملک کی قومی اسمبلی میں کل جیسے واقعات ہوتے ہیں. کہ عمران خان کو بھی شرمندگی ہے یا نہیں ہے کہ ہم یہ پاکستان کے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور صرف بات یہاں رکی نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن کو، جس کو ہم نے 1 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہے، نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہے، اس پر ہر قسم کے مقدمے بنانے کی کوشش کی ہے. کبھی آشیانہ، کبھی سیف واٹر، کبھی اور کیا کہتے ہیں، فلانی روڈ، جی گندا نالا، فلانی روڈ، فلانا کام، میٹرو، اورنج لائن، ملتان میٹرو، پنڈی میٹرو. یہ آج 3 مہینے سے نیب لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی کیس بن سکے. کیس بنتا نہیں ہے. تو اب جب تقریر نہ روک سکی تو ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے 15 جون کی تاریخ کا، اور کال اپ نوٹس ہے FIA کا. یہ کوئی 8-10 صفحے کا نوٹس ہے. اور نوٹس بھیجا ہے رقیہ امبرین صاحبہ نے، ڈپٹی ڈائریکٹر لا. یہ کوآپٹیڈ ممبر ہیں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم FIA لاہور کی. یعنی آپ اس سارے مزاق خیز بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک ٹیم بنی ہے، شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کہ ملک میں جو شوگر کی قیمت بڑھی ہے وہ کیوں بڑھی ہے. یہ تقریباً آج 1.5 سال ہو گیا ہے FIA کے ذمہ یہ سپرد کیا گیا تھا. وہ یہ تعین کریں کہ پاکستان میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 110 روپے پر کیسے گئی، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. تو آج 1.5 سال میں یہ تعین نہیں ہو سکا. جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تو شوگر تقریباً 75 روپے بھی تھی. آج انویسٹیگیشن کے دوران شوگر پہنچ گئی ہے 110 اور 120 روپے تک. تو یہ
شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کی کوآپٹیڈ ممبر نے اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو کال اپ نوٹس بھیجا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. انویسٹیگیشن آفیسر نہیں بھیج سکتا تھا, کوئی ڈائریکٹر نہیں بھیج سکتا تھا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی میں جب آپ کے وزیر گالیاں دیکھ کر, آپ کے ممبران اور وزراء کتابیں مار کر تقریر نہ روک سکے لیڈرز اپوزیشن کی, تو اب شوگر انویسٹیگیشن ٹیم FIA لاہور حرکت میں آ گئی اور اس نے نوٹس بھیجا لیڈرز اپوزیشن کو کہ آپ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں. 22 تاریخ کو شہباز شریف کو شوگر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعین کیا ہے اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے. شہباز شریف کسی شوگر مل میں شیئر ہولڈر ہے, کسی شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے. یہ آج اس ملک کے تماشے ہیں. یہ سرکس ہے جس ملک پہ لگا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں لیڈرز اپوزیشن کو بات نہ کرنے دو, عوام کی حکومت کے جھوٹ کا پول نہ کھولنے دو. تو بجٹ سیشن کے دوران اب FIA لیڈرز اپوزیشن کو طلب کر رہا ہے کہ وہ عوام کی بات نہ کر سکے اور وہ FIA لاہور میں جا کر پیش ہوتا رہے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ FIA کا ایک DG بدلا گیا, اب دوسرا DG آ گیا ہے. کیا DG صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر رہی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی. یہ وہی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عدالت میں کہہ کر آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں. اور ہمیں خوشی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. وہ تمام MNA MPA جو ان کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں کہ شوگر کس نے کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے, اور ان لوگوں کو بلائیں. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے شوگر سے؟ وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا ہے جس کے فیصلے سے پاکستان میں شوگر کی قیمت بڑھی ہے؟ جو ECC اور کابینہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم شوگر ایکسپورٹ کریں گے جب ملک میں سرپلس نہ ہو, وہاں اس ملک میں چینی کی قیمت تو بڑھے گی نا. چینی کی قیمت بڑھی ہے عمران خان کے فیصلے سے. تو کیا میں پوچھوں گا شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی, 53 روپے سے 110 پہ پہنچ گئی, اور تم نے کوئی اس معاملے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. 10 لاکھ ٹن کی اجازت تم نے یک مشت کیسے دی؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے. جب سرپلس ہوتی بھی تھی تو کبھی بھی یک مشت 10 لاکھ ٹن کی اجازت نہیں دی جاتی, اور جب وہ دے دی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. کیا عمران خان کو یہ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم بلائے گی, یا جو پاکستان کے عوام 600 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں وہ مزید ادا کرتے رہیں گے, ان چوروں کی جیبیں بڑھتے رہیں گے؟ کیا اس انویسٹیگیشن ٹیم نے
پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بلایا، جنہوں نے اپنے تجویز کردہ اختیارات کے ذریعے بغیر کسی کے مانگے، بغیر کسی سمری کے 3 ارب کی سبسڈی شوگر ملوں کو ادا کر دی۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان بزدار سے تم کر کیا رہے تھے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ عوام کے پیسے شوگر ملوں کو ادا کرنے شروع کر دو؟ کیا شوگر ملوں نے مانگے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمری آئی تھی؟ لیکن شوگر انویسٹیگیشن ٹیم اس میں خاموش ہے، اس نے کوئی ایسی تکلیف گوارا نہیں کی کہ عمران خان کو بلائے یا عثمان بزدار کو بلائے۔ کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے ان وفاقی وزراء کو اور ان صوبائی وزراء کو جو خود چینی کی قیمت بڑھنے سے اربوں روپے سے مستفید ہوئے، سبسڈیاں بھی حاصل کی، ان کو بلایا کسی نے؟ یہ کوآپٹیڈ ممبر رقیہ امرین صاحبہ، ان افراد کو نوٹس بھیجا ہے کوئی انہوں نے؟ اب اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ جس آدمی جو لوگ براہ راست ملوث ہیں چینی کی قیمت بڑھانے میں، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ جس آدمی نے 3 ارب کی سبسڈی ادا کر دی بغیر مانگے اور بغیر سمری کے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو وفاقی وزراء اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، جو براہ راست اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے سے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو رقیہ امرین صاحبہ نے، کوآپٹیڈ ممبر نے کوئی خط لکھا ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں۔ تو 2.5 سال سے ڈاکہ پڑ رہا ہے، عوام 600 ارب ادا کر چکے ہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں گیا۔ نوٹس کس کو آیا؟ شہباز شریف کو، لیڈر دی اپوزیشن، جس کی نہ شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے نہ شوگر مل کا شیئر ہولڈر ہے۔ نوٹس اس کو بھیجتے ہیں، اور نوٹس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی 2000 سے 2018 تک۔ اس میں سے 9 سال ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے اندر ہی نہیں تھے۔ یہ ایف آئی اے کی حقیقت ہے، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ جو الزامات لگائے گئے وہ ساری وہی باتیں ہیں جو نیب نے لکھی ہوئی ہیں۔ نیب کے پاس 3 بڑے آسان ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ایسٹ بیونڈ مین آپ نے بنا دیجیے، اثاثے آپ کے زیادہ ہو گئے آمدن سے۔ جب وہاں کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں بے نامی آ گئی آپ کے نام پہ۔ جب وہاں نہیں ہوتا پھر منی لانڈرنگ، سب سے آسان منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ ہر آدمی پاکستان میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے، اپوزیشن کا ہر آدمی منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ میں چیئرمین نیب سے اور ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ قانون ذرا ملک کا پڑھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے۔ ہر ایک کو الزام ہے پاکستان میں، جو اپوزیشن کا ممبر بولتا ہے، آپ اسمبلی میں بات کریں، ٹی وی پر بات کریں، منی لانڈرنگ کا الزام آپ پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ سب سے آسان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منی لانڈرنگ ہے کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ شہباز صاحب کے خلاف یہی جو الزامات ایف آئی اے نے یہاں چھاپے ہیں، اور اس میں ایک بڑا مضحکہ خیز بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنے ان تمام اثاثوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی۔ ایک آدمی تو کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے، تم بتا دو۔
یہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، یعنی اس حد تک انہیں پتہ ہے کہ بلٹ پروف گرین لینڈ کروزر میں انلیگل گریٹیفیکیشن یہاں سے وہاں جاتی رہی ہے آفیشیل پولیس کی کسٹڈی میں، یہاں تک پتہ ہے، لیکن اثاثوں کا نہیں پتا. تم بتاؤ جو تم نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ مذاق اس ملک میں ختم ہونے چاہیے، یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. ہائی کورٹ لاہور کیا کہتا ہے؟ ہائی کورٹ لاہور کہتا ہے کہ کوئی اثاثہ، کوئی ٹرانسفر بیرون ملک سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی غیر قانونی آمدن حاصل کی ہو. انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی. اور اس نے کہا کہ یہ نیب جو الٹے سیدھے الزامات پہ لگاتا، لوگوں پہ لگاتا ہے، اس میں ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی الزام، نیب نے اعتراف کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی کک بیک یا کمیشن لینے کا، یا کسی غیر قانونی طریقے سے پیسے حاصل کرنے کا، یا اس بات کا کہ انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچا کر اس سے پیسے لیے ہوں. اور کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اثاثے بڑھائے ہوں. یہ نیب کی اسٹیٹمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے. اس بات کو تقریباً 4-5 ماہ گزر چکے ہیں. یہ تو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا ان کی 4-5 ماہ. جی مزید باتیں بھی میں گزارش کروں گا. یہ کوآپریٹڈ ممبر جو نوٹس بھیجتی ہیں کہ ذرا اس فیصلے کو منگا کر پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کے جواب اس فیصلے کے اندر موجود ہیں. شہباز شریف کو جواب دینے کی ضرورت ہے. شہباز شریف یہ جواب ضرور دے سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی بات کیوں کرتا ہے. اگر یہ جرم ہے تو شہباز شریف مجرم ہے، ہم سب مجرم ہیں، ہم حاضر ہیں. یہ حقائق جو ہیں تو شوگر کے معاملے پر اگر آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کرنی ہے تو شوگر پہلے آپ بات کر لیں جن لوگوں نے شوگر کی قیمت بڑھائی ہے. شہباز شریف کی شوگر کی قیمت بڑھانے میں کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو باتیں اس کال آف نوٹس میں لکھی گئی ہیں یہ نیب آلریڈی انویسٹیگیٹ کر کے، کتنے عرصہ انویسٹیگیشن رہی ہے جی؟ 2018 میں پہلے نیب نے 2018 میں انکوائری کی انہی معاملات پر جو اس کال آف نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں. پھر انویسٹیگیشن کی، پھر 58 والیوم کا ریفرنس بنایا، عدالت میں دیا. اس معاملے میں 7 مہینے شہباز شریف کو جیل میں رکھا اور یہ ٹرائل چل رہا ہے. تو ایف آئی اے نے کبھی قانون پڑھا ہے ڈبل جیپرڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کا بنیادی قانون کا علم نہیں ہے، جو اوپر سے آتا ہے آگے چھاپ کے بھیج دیتے ہیں.
जिस मुल्क में लीडर्स अपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलेगा, चलो इंसाफ तो छोड़े, इंसाफ के मामला तो बाद की बात है, जिसको बात करने का मौका नहीं मिलेगा और उसको दबाने के लिए जब असेंबली में किताबें मार कर ना दबा सके तो आपने नोटिस FIA से भिजवाने शुरू कर दिए। ये आज मुल्क की हकायक हैं जो आपके सामने रखने थे। जी शाहिद साहब ये बताइएगा कि कल तो आराम से सवाल करें। कल तो जो हो गया, शाहिद साहब ये मैं बताइएगा कल जोर से बोलता है घबरा जाता हूँ। अच्छा सर, कल तो जो हो गया सो हो गया। आज अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, इसलिए कि गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अपोजिशन की बात सुनने को किसी सूरत तैयार नहीं। फवाद चौधरी साहब स्पीकर हैं। अपोजिशन की एक नुक्ते की हिकमत अमली है कि कौमी असम्बली में इस हुकूमत के झूठ को अवाम के सामने रखेंगे और जो महंगाई ये बजट लाएगी उसको अवाम के सामने रखेंगे और जो वज़ीर ख़जाना एक लफ्ज़ ना कह सका हो कौमी असम्बली की तकरीर में या अपने बजट में कि मैं मुल्क में महंगाई को कैसे कंट्रोल करूँगा, क्या उस हुकूमत को, उस वज़ीर ख़जाना को, उस प्राइम मिनिस्टर को रहने का इख्तियार हासिल है? क्या वो इस मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, इस मुल्क के अवाम के हालात बेहतर करेंगे? बाकी मामला जो है ये बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि इस असम्बली का जो स्पीकर है वो अपने काम में नाकाम हो गया है। वो हमारा अपोजिशन का एतमाद बहुत पहले खो चुका था, वो हुकूमत का एतमाद भी खो चुका है। वो ओपनली कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझ पे दबाव है, और आपको नज़र आ गया वो दबाव कि जिस स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियाँ निकाल रहे हों और वो बेबस बैठा हो, बार बार उठ के वहाँ से भागता हो, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ऐवान के तकद्दुस का एहसास हो, अपनी कुर्सी की इज़्ज़त का एहसास हो, तो इस्तीफ़ा देकर चला जाता, तारीख़ में कम अज़ कम अमर हो जाता। शायद अगर मसला ये बताया कि अपोजिशन बिखरी हुई हम देख रहे हैं, अगर हुकूमत की सतह ब्लैकमेल की ओर आई है, राणा साहब बैठ गए, उनको नशियात का केस बनाया, आपको भी जेल में डाला, सलीम खान साहब पे डाला गया, इसी तरह जितनी भी अपोजिशन है वो उनके अदाब का शिकार हुई है। लेकिन अपोजिशन जो है दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो अजीब बिखरी हुई है, दूसरे के खिलाफ बेकार है। कब ये तहरीक सामने आएगी और इनको टफ टाइम मिलेगा? अपोजिशन बिखरी हुई नहीं है। अपोजिशन की नुमाइंदगी लीडर तो अपोजिशन कौमी असम्बली में कल कर रहा था, 3 दिन से कर रहा है, आज भी करेगा। अपोजिशन के पास कोई मुसल्लह फ़ौज नहीं है जो इस्लामाबाद और हमला आवर होकर कब्ज़ा कर लेगी। आपने जो असम्बली में वो भी देख लिया है। इसलिए हमारा काम है पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की ख़राबियों की निशानदेही करना, उसकी बदइमाली को, उसके नाकामियों को अवाम के सामने रखना। ये अपोजिशन का काम होता है। अगर आपकी तवक्कुआत इससे ज़्यादा हैं तो मेरा ख्याल है हम इस निज़ाम को तोड़ना नहीं चाहते। कल इस निज़ाम पर एक हमला था, मैं निज़ाम की बात करूँगा। कल जो कुछ हुआ इसका सिर्फ फ़ायदा हासिल करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो मुल्क में ये आपको बताएंगे कि ये लोग पार्लिमानी निज़ाम के काबिल नहीं हैं, ये गालियाँ निकालते हैं, ये किताबें मारते हैं। ये किताबें मारने वाले, गालियाँ देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया था। कल की फ़ोटो आप निकाल लें, गाली देने वाले, किताबें मारने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो इस असम्बली में कभी पहुंच ना पाते अगर इलेक्शन चोरी ना हो। तो ये एक साजिश है जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़। सर ये बताइएगा कि अकलीती नोटिस की आप बात कर रहे हैं तो उसका सियासी भी करार दे रहे हैं, उसमें शहजाद अकबर का कितना रोल आप देखते हैं? देखिए जी, मैं शहजाद अकबर के रोल की मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी खुद कहता हो जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और वो सिर्फ शहजाद अकबर नामी आदमी नहीं है, उसको वज़ीर आज़म भी है, वो कहते हैं जी हम कर रहे हैं।
वो तो इतराफ़ करते हैं। कल उसका इन हाउस भी किरदार था। शायद साहब स्पीकर की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो कल वाक़या पेश आया उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और वो लोग जो इस बुल्लड़बाजी के झगड़े में मुलविस थे आज उनके ऊपर पाबंदी होगी ईमान में दाखिले की। आपको बताया गया है कि आपके बहुत से मेंबर्स हैं। और दूसरा सवाल राणा साहब की तरफ से प्रेडिक्शन की गई थी कि खान साहब शायद 1-2 महीने में असेंबली तोड़ दें। आपको भी लगता है कि असेंबली तो टूटी हुई है। जहाँ बजट पर तकरीर होने के बजाय बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाएं, वो असेंबली अवाम की बात कर रही है। तो जो हुल्लड़बाजी हुई है उसकी वीडियो मौजूद है। स्पीकर साहब खुद बैठे हुए थे। स्पीकर जो होता है वो असेंबली के हर फर्द को चेहरे से पहचानता है। तो स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई करनी है उनको पता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो कार्रवाई करेंगे अगर की कभी तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ये जो खातून है, क्या नाम है, मलाइका बुखारी, वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर ज़ख्मी की है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तो पहले उनसे तो माफ़ी मांग लें। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि किसने मारी है ये वोट सर? किसने मारी? मैंने नहीं मारी है। सर ये इलेक्शन बिल्कुल मैं इस मामले से जी सर ये इलेक्शन कमीशन में ई वोटिंग के हवाले से थर्ड पार्टी आने के बाद उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो अभी तरामीम लाई गई हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि ये आइन के मुतसादिम है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ई वोटिंग पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अभी मुझे मरियम साहिबा ने बताया कि जरताज गुल साहिबा भी ज़ख्मी हुई हैं। मैं उनको इस काबीना का सबसे काबिल मेंबर समझता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है अगर उनको ज़ख्मी हुई है। हम उनसे माजरत ख्वाह अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हो गई कल है, तक जख्मी नहीं थी। अगर अपने, हालांकि वो कल तक ज़ख्मी नहीं थी लेकिन अभी हुई है, तो उसका हम यकीनन मजम्मत करते हैं। उनकी क्या सलाहियत? तो बाकी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, ये सुन ले जरा। इस पर हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से है कि ये वो मामलात हैं जिनके लिए आइनी तरामीम चाहिए। आप एक निज़ाम की बुनियादी जो अज्जा हैं, बुनियादी हिस्से हैं, उनको तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तो फिर इन चीज़ों के लिए कमेटियाँ बनती हैं, कौमी असम्बली में डिबेट होती है, महीनों डिबेट होती है। यहाँ पर एक दिन में 20 बिल पास होते हैं। उजलत क्या थी? आप क्या बात छुपाना चाहते हैं? ये कानून भी गलत बने हुए हैं, इनकी नीयत भी गलत है, इनका असर इस मुल्क पर बड़ा भयानक होगा। तो हम इस मामले का पूरा मुकाबला करते हैं। इसमें अगर कोई तरामीम चाहिए, वो इस हाउस में जो पार्टीज़ हैं वो सब बैठकर ये तरामीम कर सकती हैं, वरना ये खेल होगा। आज एक हुकूमत तरमीम करेगी, कल दूसरी आगे उलट देगी। ये हमने भी तरामीम की थी, 2 साल का अरसा लगाया था, 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, सैकड़ों घंटे डिबेट हुई थी, फिर जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे। यहाँ तो ऐसी मज़ा का खेज बातें लिखी हुई हैं जिसमें आइनी तरमीम चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप मतलब है इसको एक खेल समझ। ये बताइए कि पहले खान साहब से पहले 2014 में जो है वो जब हमले के लिए आए थे तो उस वक्त किसी पार्लियामेंट की दीवारें इन्होंने गिरा दी, इसी पार्लियामेंट पर इन्होंने लानत भेजी। अब इसी पार्लियामेंट के अंदर कल हमने देखा कि जिस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई। और साथ ये बताइएगा कि विफाकी काबीना में तो मुल्क के फैसले होते हैं, कानून साजी के फैसले होते हैं, वहाँ पर तो बात होती है कि मुल्क को आगे हमने लेके कैसे चलना है। वहाँ पर ये बातें होती रही, वजीर मानता है कि हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है, अपोजिशन की तकरीर को कैसे रोकना है। वजीर आज़म खुद कह रहे हैं काबीना के अरकान को कि आपने अपना रोल अदा करना है। तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, जो काबीना ये बहस करे कि हमने लीडर्स अपोजिशन को कैसे गालियाँ निकालनी है, तो जिस किस्म की सोच होती है, जिस किस्म की काबीना होती है, जो वज़ीर-ए-आज़म की सोच होती है, वही पूरी पार्टी के अंदर होती है। वो कल आपको नज़र आ गई है। तो वो पहले दीवारें गिराने आए थे या असेंबली गिराने आए हैं?
یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی منتخب نہیں ہو سکتے. ان کو ضرورت ہے سہاروں کی. ان کو ضرورت ہے کہ ایسا نظام ہو جس کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جو نہ اپنی عزت رکھتے ہوں نہ دوسرے کی عزت کر سکتے ہوں. اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس نظام پر حرف آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا, یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, اسمبلیاں جو ہیں یہ عوام کی مسائل حل نہیں کر سکتی. میرا صرف یہ جواب ہے کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ الیکشن چوری کر کے ان لوگوں کو لایا کس نے. کل کے ویڈیو نکالیں, ایک ایک آدمی کا نام لکھیں اور مجھ سے آگے پوچھیں کہ یہ آدمی الیکٹ کیسے ہوا ہے. جو آدمی کل گالی نکال رہا تھا, کتابیں مار رہا تھا, وہ اس اسمبلی کے اندر الیکشن چوری کر کے لایا گیا. سر آپ سینئر ممبر ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کوئی ایسی تجویز دیں گے اسپیکر کو کہ آئندہ کے بعد جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی بھی کچھ شیئر ہو رہے ہیں, اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بجٹ میں ایسے ہی کچھ کیا. یہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہی تقریباً یہ ایسا کچھ ہوتا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کوئی تجویز دیں؟ میں موجودہ اسپیکر صاحب کو بہت پہلے تجویز 2 سال پہلے دے چکا تھا, ذاتی طور پر بھی دی ہے, اسمبلی کے فلور پہ بھی دی ہے, استعفیٰ دے دیں. یہاں سے روایات شروع ہوتی ہیں. فخر امام صاحب اس اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 86 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ایک اصول کی بات پر. یہاں اسپیکر کے سامنے حکومت کے وزراء دنگل لگائے ہوا ہے, کتابیں مار رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اس ہاؤس کے تقدس کو اس نے پامال ہوتے دیکھا ہے اور چپ رہا ہے. اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ پارلیمانی نظام کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو آج استعفیٰ دے کر اس حکومت کو یہ بتا دے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. کیونکہ منہ تو اس سے تو بول نہیں سکا کہ تم غلط کر رہے ہو, ہاتھ سے روک نہیں سکا. استعفیٰ دے کے تو بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے ابھی اسپیکر صاحب کی, تو آج کی جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پوری طور پر آج کی ملاقات وزیر اعظم سے اسپیکر کی ہونا, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ جی یہ وہی ملاقات ہے جو یہ کال آف نوٹس ہے. یہ تیسری ملاقات ہے کل سے. روز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر بھاگا بھاگا پارٹی لیڈر کے پاس رہا ہے. بھائی اسپیکر میں اگر شرم حیا نہ ہو تو بھاگا بھاگا جائے گا. میں 10 مہینے رہا ہوں, کبھی بھی اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ ترمیم بل کے لیے ہوئے تھے, میں ان کے چیمبر میں گیا تھا. ان کے وزراء کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر منتخب ہوئے انہوں نے پہلی اسپیچ کی, اس کو روکا, پھر کل بھی انسٹرکشن کی وزیر کی, تو ہمارے سے بات ہوئی آپ یہ کریں گے دوسرا سنا یہ ہے کہ اسپیکر کی طلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کیوں کیا. وہ اس بات کی صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ. وزیر اعظم خفا ہیں کہ جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس کو کیوں اس میں خلل ڈالا ہے اجلاس برخاست کر کے, اور شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں جاری رہی ہے, مائک سسٹم کیوں نہیں ان کا بند کیا گیا, انہیں کیوں مائک دیا گیا ہے, اس کی صفائی پیش کرنے گئے ہیں اسپیکر صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس. چونکہ کل کا جو آپریشن ہوا ہے اس کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی ہے. یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے. چونکہ ان کی انا مجروح ہوئی ہے, ان کی خود پرستی مجروح ہوئی ہے, ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے. مہربانی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.